سلمان علی آغا کی T20 کرکٹ کو اس کے قریب اس کو 6 میل دور رہنا چاہیے. اس کا کام ہی نہیں ہے T20 کرنا کھیلنا. بشن سنگھ بیدی لیفٹ این انڈیلیبل مارک کہ یار یہ انڈیا پاکستان کی ریولری جو ہے دیٹ مے بی پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل بٹ اسپورٹس میں آپ پالیٹکس نہیں لاتے. اس دفعہ ایسا کیا تھا کہ ماحول میں اتنی زیادہ جو ہے وہ سختی نظر آئی؟ زیادہ ہی افسوس ہو گیا ان کو ریفیل گرانے کا. سیلا جیمز نے کہا تھا کہ اے بلیک بالر ہولڈنگ اے ریڈ بال bowling to a white batsman fielded by a multicolored. Even Mohsin Naqvi صاحب کا response ہے, I'm sorry to say I respect him loads but it's not heartening at all. بڑا لیوک وارم ہے کہ جی اسپورٹس میں پالیٹکس انوالو نو یار. اور شہید نے خود بھی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا اور بابر اور رضوان نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنے ٹائم پہ کوئی اچھی چیزیں نہیں کی. ان میں نہیں ہے. شاید یہ لڑکا جو ہے حسن نواز یہ شاید ڈیولپ ہو جائے. سائم کا ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے, اس کی اسکل کا پرابلم نہیں ہے. وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ریزسٹنس ٹو چینج ہے, کیونکہ جو آپ نے کرکٹ رن کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ بالکل فارغ ہیں. دے آر ناٹ سوٹیڈ ٹو واٹ دے آر ڈوئنگ. عاقب ہیز بیکم پارٹی ٹو دا ڈسٹرکشن اینڈ آف پاکستان کرکٹ. فہیم کا تو رول ہی نہیں سمجھ آ رہا نا. اس کو بھی نہیں پتا. He is a 10,000 times better batsman in T20 cricket than Salman Ali Agha. Who? Fahim Ashraf. He is a better batsman than Hassan Nawaz in T20 cricket. ہلو جی, السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. ہم بات کریں گے جو میچ ہوا پاکستان اور انڈیا کا 14 سپٹمبر کو. پرفارمنس میں ضرور بات کرنا چاہوں گی میں, لیکن اس کے بعد جو ہوا آفٹر دا میچ اس پر بات کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو فوکس جو ہے وہ سارا میچ سے شفٹ ہو کر جو پوسٹ میچ جو ہم نے حالات دیکھے, جو سچویشن دیکھی, دیٹ واز ویری انفارچونیٹ اینڈ واز اگینسٹ دا اسپورٹس مین اسپرٹ. اس پر ہم بات کریں گے. لیکن کرکٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے بہتر گیسٹ جو ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتا. کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, گرو آف کرکٹ کہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, مینی بکس آر دیئر آن ہز کریڈٹ. تو ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا آف کرکٹ جو ہے وہ ان کو مانا جاتا ہے. سو لیٹس ویلکم ڈاکٹر نعمان. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ. ہمبل. بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. بیفور وی اسٹارٹ آن دا پرفارمنس, ڈاکٹر صاحب پرفارمنس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے. ظاہر ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بڑا مقابلہ ہے, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایٹیٹیوڈس جو کل دیکھے گئے. وہ بہت ضروری ہے اس پر بات کرنا. آپ نے اتنی زیادہ کرکٹ کور کی ہے آل یور لائف, ہیو یو سین اینی تھنگ لائک دس ایور؟ نہیں, میں آپ کو بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں. 1960 کے بعد 1978 میں انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ دوبارہ شروع ہوئی, اور بشن سنگھ بیدی, انجہانی بشن سنگھ بیدی, ہی واز دا کیپٹن. اور انہوں نے جو اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائی, جو ان کی کنجنیالٹی تھی, جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا, دیٹ انڈین ٹیم بیکیم فیوریٹس آف دا کراؤڈز ان پاکستان. اور وہ ہار کے گئے اور ان کے کریئرز ختم ہو گئے ہارنے کی وجہ سے. لیکن بشن سنگھ بیدی لیفٹ این انڈیلیبل مارک کہ یار یہ انڈیا پاکستان کی ریولری جو ہے دیٹ مے بی پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل بٹ اسپورٹس میں آپ پالیٹکس نہیں لاتے. اب ذرا آپ کو تھوڑا سا سینیریو دوں گا وچ ول سرپرائز یو. ایشیا کپ انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا, اور جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ 7 مئی سے لے کے 12-13 مئی تک کر دیا, تو وہ تو شاید دے ہیو آلویز بین ویری بیڈ لوزرز. پھر ان کو ایسا نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے اور ایسی ان کی مینٹالٹی کو چینج کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ جو ایک ایگزیجریٹڈ پیٹریوٹزم ان کے جرنلسٹ میں بھی نظر آتا ہے, فضول جو کہ ہے. اینڈ دین دے تھنک دے آر دا سپر پاور. دے مے ویل بی این ایوالونگ اکنامک پاور, but at the end of the day they are not the regional superpower. You just can't match China when it comes to this region. اب یہ ہو گیا. اب روٹیشن پہ جو ایشین کرکٹ کاؤنسل ہے اس کی چیئر آ گئی پاکستان کے پاس. اب محسن نقوی who happens to be a federal minister for interior. اچھا, اور اب ان کا کہیں نہ کہیں رول تو تھا, اور رول ان کا کیونکہ انڈیا کو صرف وہ 5-6 رافیل گرنے کی نہیں ہوئی ہزیمت اٹھانا پڑی. وہ جو بیٹل تھا اس کے بعد انٹرنیشنلی جس طرح پاکستان کیم اپ اور جس طرح ایکسیپٹنس ہوئی ان کی انٹرنیشنلی, پھر ان کا وہ جو نیریٹو پٹ گیا. تو
وہ اور پھر نریندر مودی نے تو بنایا ہی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے, وہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی آ جاؤ, اینول جنرل میٹنگ ہے اور لیٹس ڈیسائڈ ایشیا کپ. انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر 3 فل ممبر نہ کر دیتے, ویٹو کر دیتے, تو یہ ٹورنامنٹ جو ایشیا کپ یا ڈیلے ہو جاتا, پوسٹ پون, یا یہ سسپینڈ ہو جاتا. سو ان کے ساتھ آن بورڈ تھے افغانستان اینڈ شری لنکا. شری لنکا تو ان کی گود میں بیٹھتا ہے نا, اور افغانستان پولیٹیکلی ان کے ساتھ الائنڈ ہے. سو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم ویٹو کر دیں گے, اور عمان ان کے ساتھ آ گیا. اب موسٹ لائکلی تھا کہ یہ ٹورنامنٹ نہیں ہوگا, اور سارے یہ کہہ رہے تھے, ہم لوگ نہیں کہہ رہے تھے. کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ہمیں پتہ تھا یہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ محسن نقوی کے پاس کوئی میجک وانڈ تو تھا نہیں. اچھا, اس کے بعد جس وقت وہ پریشر آیا وین وی اسٹارٹڈ اسمائلنگ, تو رجیو شکلا نے کہا میں زوم پہ آ جاؤں گا. افغانستان والا تو ادھر پہنچ گیا ڈھاکہ, اور ڈیسائیڈ یہ ہو گیا ایشیا کپ بھی ہوگا, آئیڈینٹی بھی فائنل ہو گئی, اور 2 ایڈیشنل ٹیمز بھی آ گئیں. اب یہ 2 ایڈیشنل ٹیمز کیوں آ گئیں؟ ٹھیک ہے, اور آل سیٹ اینڈ ڈن. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جیو پولیٹیکل سنیریو تھا, جو تو کانگریس کر رہی ہے, جو ان کے ساتھ پوسٹ وار ہوا ہے, اس کے بعد جو ان کا نیریٹو پٹا ہے, ہاؤ کوڈ دے, یہ تو ویسے چیمپئنز ٹرافی میں بھی انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی, تو ہاؤ کوڈ دے ایگری ٹو پارٹیسپیٹ ان ایشیا کپ. اچھا, یہ ہے بھی انڈیا کا, انڈیا از دا ہوسٹ. اچھا, پھر انہوں نے پروڈکشن کاسٹ کو مارجنلائز کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بہت مہنگا بکا ہے, $170 ملین کا خریدا ہے, جو رائٹس خریدے ہیں وہ سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا نے. تو انہوں نے کہا کہ جی یو ای میں ہو جائے سارا. چلو جی یو ای انسٹیڈ آف واٹ وی ڈیڈ ود چیمپئنز ٹرافی. تو نو ہائیبرڈ ماڈل, لیٹس گیٹ اٹ ڈن. اب یہ یو ای میں ہو رہا ہے, انڈیا ہوسٹ ہے. اچھا, اب انڈیا کیوں کھیلنے آیا؟ اب یہ کوشچن ہے نا. کوشچن یہ ہے, جس کا آنسر ہے, ایک ہے BCCI, اس کے اوپر ہے گورنمنٹ انڈیا کی, جس کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, لیکن ان کے اوپر بھی ان کے ڈیڈیز ہیں. وہ کون ہیں؟ اب آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. جبھی ہم کہہ رہے تھے کہ ایشیا کپ ہوگا, ایک صاحب ہیں مکیش امبانی, وہ ریلائنس کو اون کرتے ہیں. انہوں نے گزشتہ کو 2-3 سال میں, پہلے انہوں نے وائیکام 18 خریدا $576 ملین کا, اسپورٹس کے جو تھا. پھر انہوں نے ڈزنی خریدا $8.6 بلین کا. پھر انہوں نے ICC کے رائٹس خریدے گلوبل $3.01 بلین کے. پھر انہوں نے خریدے IPL کے رائٹس $3.05 بلین کے. اور انہوں نے سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا کو بھی کہا کہ جیو اسٹار ان کا بنا ہے نا, کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. وہ مانے نہیں سونی پکچرز والے. انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے بلڈ جو ابھی میں پارٹیسپیٹ کیا اس کے ایشیا کپ کے رائٹس کے, انہوں نے اتنی بلڈ کر دی کہ وہ 10 ٹائمز مور دین دا رائٹ ویلیو ہو گئی, جو کہ ایکچوئل ویلیو تھی جو انہوں نے اٹھائے تھے پچھلی دفعہ اسٹار نے. ان کو اٹھانا پڑ گیا $170 ملین کا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ کمرشل ٹیکٹکس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ تو ایشیا کپ نہ ہوا تو ہم تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا. سو اب سونی پکچرز نیٹ ورک بھی ان کا نیریٹو فالو کر رہا ہے. جو جیو اسٹار ہے دیٹ ہولڈز 40% آف دا انڈیا براڈ کاسٹ مارکیٹ. اچھا, اب دوسرا کویشچن آپ کریں گے کہ یار یہ انڈیا جو ہے وہ تو میچ ہی کوئی نہیں ہے, بہت سپیریئر ہے پاکستان سے. پاکستان تو ایسوسیٹ ممبر ٹیم ہے, تو یہ کیوں اتنی پرابلم ہے انڈیا پاکستان کھیلنے کی اور بائیلیٹرل کے علاوہ ٹورنامنٹس میں کھیلنے کی؟ وہ یہ پرابلم ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا ایک فضول سا میچ ہوا تھا انڈیا پاکستان کا, 1 سائیڈڈ تھا ابھی 2025 6 مہینے پہلے دبئی میں, اور اس میں جو براڈ کاسٹ ویورشپ تھی دیٹ واز 279 ملین پیپل, اور جو ڈیجیٹل تھی وہ 269 ملین تھی. تو 1.3 بلین انڈینس, 250 ملین پاکستانیز, دے پرووائڈ دا موسٹ آئی بالس ان دا کرکٹنگ میپ, آن دا کرکٹنگ میپ. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز آتی ہے, وہ آتی ہے کہ کرکٹ کی ایک ہے وائٹ اکانومی, جو میں نے ابھی آپ کو بول دی کہ اتنی انویسٹمنٹ ہے, تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ٹورنامنٹ نہ ہو. پھر دوسری جو ہے وہ ہے سروگیٹ اکانومی, جو گرے اکانومی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ بڑے حیرت میں ہیں کہ یار زمبابوے 12 ٹیسٹ کھیل رہا ہے, ساؤتھ افریقہ بھی زمبابوے جا رہا ہے, نیوزی لینڈ بھی جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ بیکاز زمبابوے از اے ہب آف سروگیٹ ایڈورٹائزنگ. ہم لوگوں کی بھی کچھ فرینچائزز کے انٹرسٹ وہاں پہ اسی لیے ہیں. پھر سیکنڈ از شری لنکا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب
آپ کو میں بار بار کہتا رہا کہ بابر اور رضوان اب تو ایویڈنس آنے لگ گیا ہے, وہ ٹھیک ہے کہ دے مے ویل ناٹ بی ویل ایکوپڈ کہ وہ کھیلیں T20 کرکٹ, ماڈرن کرکٹ, لیکن ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے, میں آپ کی ریپلیسمنٹ آپ سے بہتر لے کے آؤں گا نا, تو آپ جو ان کی ریپلیسمنٹ لے کے آئے ان کا تو اسکل سیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کو اس لیے باہر کیا گیا تھا بیکاز دے ور اینٹائی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے کرکٹ بورڈ میں کرکٹنگ بیوروکریسی اور اس کے بعد فرینچائز اور اس کے بعد میڈیا ہاؤسز کے انٹرسٹ کو ہرٹ کیا تھا. تو وہ جو ان پہ پریشرز تھے ایکسٹرنل, وہ انٹرنلائز ہو گئے. تو اس میں کہوں گا بابر اور رضوان کے لیے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن تھا شوق وی سی کہ پرفارم نہیں ہوا, ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کون سی ماڈرن کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا خیر, اب میں آپ کو ادھر ہی لے کے جاتا ہوں کہ یہ بیہیویئر کیا ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ یار تم آؤ, تمہیں کمپیل کیا گیا, یو ہیو بین کمپیلڈ ٹو پلے ایشیا کپ, انڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو اگر تم آئے ہو, اب یہ ایک اور چیز ہو. اب ایک اور چیز ہے جو آپ لوگ مس کر رہے ہو, آپ کو وہ نظر آیا جو دکھائے, اس سے بڑی ایک چیز ہوئی ہے. ICC کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے کلاس 2(1.1) کے مطابق اگر یو ٹرائی ٹو انٹروین اینڈ ڈسٹرپٹ دا ایٹماسفیئر آف دا گیم, اور یا لیک آف ریسپیکٹ فار دا اپوزیشن اور ہرٹنگ دا سینٹیمنٹس, اس پہ آپ پینلائز ہوتے ہو. ٹھیک ہے, ICC کا کلاس ہے. اس کا اگزامپل دوں گا میں آپ کو. عثمان خواجہ, ہی وور اے بلیک بینڈ, جو کہ یہ کہہ دیں گے کہ جی وہ تو اس کے کلودنگ میں آ گیا تھا, اور بلیک بینڈ اس نے پہنا تھا کہ آل لائفز آر ایکول, اور آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ تھا, ٹیسٹ میچ. پھر معین علی نے ایک رسٹ بینڈ پہنا تھا فری پیلسٹائن اینڈ سیف غازہ, وہ ہٹا کے اس کو پینلائز کیا گیا, وہ بھی انٹرنیشنل میچ میں تھا. تو کل جو سوریہ کمار یادو نے کیا, عمران طاہر نے اپنی شرٹ اتاری تھی, اس پہ جنید جمشید کی تصویر تھی, اس کو جو ہے وہ کہا گیا تھا. دھونی نے ایک گلو پہنا تھا جس پہ اس کے آرمی کا وہ مارک تھا, اس کو جو ہے وہ کہا گیا. تو اچھا, اب ICC آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ICC ان کو پینلائز کرے گا. تو کل جو اینڈی پائیکرافٹ تھے جو کہ میچ ریفری تھے, انہوں نے ٹاس سے پہلے سلمان آغا کو کہا تھا یو ڈونٹ ہیو ٹو شیک ہینڈز ود اسکائی. تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اکمپلیس ہو گئے. اگر وہ اکمپلیس ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جے شاہ کے آنے کے بعد ICC از آلسو ہیلڈ ہاسٹیج بائی انڈیا. بالکل. اچھا, میں اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آنا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ایسے حالات آپ نے کبھی نہیں دیکھے. 71 کی جنگ ہوئی, کارگل ہوا, ممبئی اٹیکس ہوئے, پٹھان کوٹ ہوا, لیکن ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے کھیلا ہے. اس دفعہ ایسا کیا تھا کہ ماحول میں اتنی زیادہ جو ہے وہ سختی نظر آئی؟ زیادہ ہی افسوس ہو گیا ان کو ریفیل گرانے کا, کیا وجہ کیا تھی ان کی؟ آپ نے نیریٹو کو صرف کل نہیں کیا ان کی طرح, بلکہ آپ نے فزیکلی ان کو ڈیفیٹ کیا آپ کی آرم فورسز نے, اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے. پھر ان کی جس طرح کانگریس کی اپ رائزنگ ہوئی, اور جس طرح نریندر مودی فار دا فرسٹ ٹائم ہل گئے اینڈ ہی فیلڈ آنسرنگ دا کوشچنس. پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے US میں پریزیڈنٹ نے جس طرح ربن کیا کہ وہ ہے, اس پہ ان کی پرابلم آئی. پھر اس کے بعد ان کے اوپر وہ جو ٹیکسیشن لگی ہے, جو ٹریڈ کی وہ جو ٹیرف جو لگے ہیں, اس کے بعد اتنی ہیوملیشن ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ تو ویسے ہی بیڈ لوزرز ہیں, یہ تو شارجہ سے بھاگ گئے تھے, کیونکہ شارجہ ہو گیا ہوا تھا انڈیا ہارجہ, ہم تو اتنا مارتے تھے ان کو, تو انہوں نے وہ بھی کہہ دیا. اچھا, یہ سوریہ کمار نے جو کیا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی تو فیکٹر نظر آتا ہے نا کہ وہ دے سیم ہوسٹیج ٹو دیئر میڈیا آلسو, جو پریشر وہاں سے نظر آتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو لیجنڈس والی جو لیگ ہوئی تھی, اس میں کیا ہوا تھا, دے واک آؤٹ, کیونکہ اتنا پریشر تھا تو وہ لیجنڈس لیگ میں سے جو ہے وہ انہوں نے واک آؤٹ کر لیا تھا. ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا, وہ انسیڈنٹ جس میں سوریہ کمار نے جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا محسن نقوی سے, اور وہ جو ابھی جو کانفرنس ہوئی تھی اور ٹرافی کی رونمائی ہوئی تھی, اس کے بعد ان کی جو بیشنگ ہوئی ہے ان کی عوام کی طرف سے, تو یہ تو پریشر نظر آیا نا سوریہ کمار کا کہ اگر وہ آ کے پوسٹ میچ جو ہے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں یا وہ ہاتھ نہیں ملا رہے, تو یہ وہ پریشر تھا جو کہ 4 دن پہلے آپ ہاتھ ملا رہے تھے. آپ نے محسن نقوی سے ہاتھ ملایا جو انٹیریئر منسٹر ہے,
لیکن آپ پوسٹ میچ یا میچ کے دوران, میچ سے پہلے آپ ہاتھ نہیں ملا رہے. سو دس از دا پریشر جو 3-4 دن میں آپ نے فیل کر لیا. یہ پریشر سے زیادہ تو ان کا پولیٹیکل مایوپیا ہے نا, کیونکہ جو اسپورٹس ہے بیسیکلی اس میں آپ پالیٹکس کو انٹیگریٹ کیسے کر سکتے ہو. اسپورٹس میں کرکٹ جو ایوالو ہوئی ہے اس نے پہلے میچ فکسنگ سے ایوالو ہوئی, میں شروع کی بات کر رہا ہوں جہاں سے آئی ہے, بیٹنگ سے ایوالو ہوئی, پھر اس کے بعد ریسزم. ویسٹ انڈیز میں ایوریج ہوتے تھے لیکن وائٹ کیپٹن بنتا تھا, اور جو بلیک سپر اسٹارز ہوتے تھے لائک گالفرڈ سوبرز, 3Ws, ایورٹن ویکس, کلائیڈ ویلکاٹ یا سر فرینک وارل, وہ کپتان نہیں بنتے تھے. پھر ساؤتھ افریقہ کا ریسزم, اپاتھیڈ ہم نے دیکھی, بیزر ڈی اولیورا کیس کے بعد ان کی آئسولیشن. تو وہ ایک کرکٹ تھی, اسپورٹس مین اسپرٹ جہاں ہے, ہر اسپورٹس کی ایک فلاسفی ہے. اور اچھا, اب کرکٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو CLR جیمز نے کہا تھا کہ اے بلیک بالر ہولڈنگ اے ریڈ بال بولنگ ٹو اے وائٹ بیٹسمین فیلڈڈ بائی ملٹی کلرڈ, یہ کرکٹ کی فلاسفی ہے. دے آر نو جیوگرافیکل باؤنڈریز. تو آپ نے وہ اس کو کمرشل تو چلیں ٹھیک تھا, بٹ اس کو آپ پولیٹیسائز کر کے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. اور میں تو ایک اسٹیٹمنٹ یہ دوں گا, بیکاز آئی ایم ایبسلیوٹلی نیوٹرل, آئی ایم اے گریٹ فین آف دا کرکٹنگ اسٹرکچر اینڈ کرکٹ اینڈ کرکٹرز انڈیا کے, بٹ آئی تھنک انڈیا may well have won inside the ropes, but they lost everything yesterday. جو انہوں نے حرکت کی ہے سوریہ کمار نے, by not, اور شیوم دوبے نے, by not shaking hands and by unfortunately, اب پرابلم کیا ہے کہ وہ بدماش بنے ہوئے ہیں. جو بھی آپ نے بات کی, وہ تو پلیئرز کو تو کورس کر دیا انہوں نے. ایک تو ہم نے بھی کل ایک غلط چیز کی, وہ بھی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تو بن گئے ہاسٹیج. لیکن کیوں ہے یہ ورلڈ کرکٹ ہاسٹیج؟ بیکاز اٹ از آل اباؤٹ اکانومی. اور آپ کے دنیا کے سارے براڈ کاسٹرز انڈیا ہیں, کرکٹ کے انڈینز ہیں, اور ان کے ایمالگم وہ بن رہے ہیں, ان کے کنسورشیمز بن رہے ہیں. اور پھر ورسٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کی ویسٹرن پاورز تھی جن کے پاس رائٹ آف ویٹو ہوتا تھا, آسٹریلیا اور انگلینڈ, اور وہ بھی ان کی جو ہے وہ کیا کہوں گا میں, وہ بن گئے ہیں بیکاز آف دا منی, IPL. تو اور کیونکہ یہ سارا پیسہ ICC کو یہ دیتے ہیں. اب چیئر بھی ان کے پاس ہے, ICC کی چیئر بھی ان کے پاس ہے. اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہ تو چاہتے تو ایشیا کپ نہ آتے نا یار, اگر یہی کرنا تھا, اور ان کے بس میں تھا یہ نہ آتے, لیکن وہ ان کے بس میں نہیں تھا اس لیے آئے. نہیں, وہ تو پھر اکانومی اور وہ پیسہ دیکھ کے نہیں آیا. نہیں, جس طرح یہ پلیئرز کو BCCI کورس کر رہا ہے گورنمنٹ یہ حرکتیں کرنے کے لیے, اسی طرح نریندر مودی صاحب بھی کورشن کی گئی ان کے اوپر بھی کہ بھائی جان نتھنگ ڈوئنگ, یہ ورلڈ ٹورنامنٹس ہوں گے, انڈیا پاکستان کے میچز ہوں گے. 2 ٹیمیں کیوں ایڈ کی گئی تھیں؟ کیونکہ پاکستان اتنی خستہ حالت میں تھی کہ ان کو یہ رسک تھا کہ یہ باہر ہی نہ ہو جائیں فرسٹ راؤنڈ سے. تو انہوں نے 2 عمان کو لے کے آئے, اور ہانگ کانگ چائنا کو, اور عمان آپ کے گروپ میں رکھا UAE کے ساتھ کہ آپ کم از کم انڈیا پاکستان کے 2 میچز ہوں. اچھا, اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ ہم اتنے سیلف انفلکٹرز ہیں. ایک تو ہم انڈیا سے ہار گئے, مجھے انڈیا کے میچ کی تو کنسرن ہی نہیں تھا, یہ تو میڈیا ہائپ کر رہا تھا. بڑا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, مقابلہ تو فرسٹ نمبر 1 سے اور نمبر 8 کا مقابلہ ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ورسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے 17 کے میچ کا, UAE کا. اچھا, وہ پوچھیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اگر وہ کہیں چیز پہ چلے گئے, ان کے پاس پاکستانی پلیئرز ہیں, اور ایک انڈین ہے چوپڑا, پھر ایک شرفو ہے, اور پھر ان کے پاس ایک ہے وہ آصف, وہ 35-40 سال کا, وہ جو بہت تگڑا مارتا ہے. محمد وسیم ٹاپ آرڈر. Your bowling is precarious, your combination is horrendous. صحیح, اس پہ میں آؤں گی کہ پرفارمنس جو ہے وہ ہماری, پہلے ہم انڈیا پاکستان کی پرفارمنس کی بات کریں گے, اور آپ کیوں ڈر رہے اتنا UAE سے, وہ بھی میں آپ سے. کل ہم نے ایک غلطی کی, لیکن بفور یو, اسی سے ریلیٹڈ ہے, ہماری غلطی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس میں ہم نے غلطی کی, اسی میں ہم نے غلطی کی. سلمان علی آغا جو ہمارے مینیجر ہیں نا, وہ چیف سیکرٹری پنجاب رہے ہوئے ہیں, وہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں, اور وہ بڑے برائٹ آدمی ہیں, اینڈ اے گڈ کریئر, اے سپر کریئر, اے بیوروکریٹ. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا 2.1.1. اور کل آغا کو بجائے کہ شائے اوے کر کے ان کو ایک فری اسپیس دے دیتے, آغا کو لے کے آتا, مینیجر ساتھ آتے, اور اس کے بعد وہ یہ ہائی لائٹ کرتے کہ دس از ڈسکریمنیٹری, دس از اگینسٹ دا ICC فلانا کوڈ,
اور یہ ایٹماسفیئر کو بھی خراب کر رہا ہے, اور یہ جو ہے لیک آف رسپیکٹ فار دا اپوزیشن, اور یہ پینلٹیز ہونی چاہیے. دس بیہیویئر از ان بیکمنگ. ان کو اس لیول پہ میٹ کرنا چاہیے تھا ہیڈ آن, کیونکہ آپ رائٹ پہ تھے, وہ رانگ پہ تھے, آپ نے ان کو جانے دیا. آپ نے کیوں جانے دیا یار؟ آپ نے رسپانس جو ہے آپ نے صحیح نہیں دیا, مس ریڈ کیا رسپانس. مجھے یہ بتائیں ایون محسن نقوی صاحب کا رسپانس, آئی ایم سوری ٹو سے, آئی ریسپیکٹ ہم لوڈ, بٹ اٹس ناٹ ہارٹننگ ایٹ آل. اچھا, بڑا لیوک وارم ہے کہ جی اسپورٹس میں پالیٹکس انوالو نہ ہو. نو یار, اس وقت یو آر ناٹ اونلی دا چیئرمین آف دا کرکٹ بورڈ, یو آر دا فیڈرل منسٹر, یو آر دا فیس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. یو شوڈ جسٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. آپ کو یہ چیز بڑی سیریسلی لینی چاہیے اور وویلا مچانا چاہیے. وہ ٹھیک ہے کہ فرم طریقے سے جو ہے وہ آپ کوئی بات کرتے. مجھے یہ بتائیں, ہم آئی سی سی کی بات کر رہے تھے. آئی سی سی تو بہت ویجیلنٹ ہوتا ہے. ہم نے بات کی کسی قسم کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. جیسے ہم نے بات کی دھونی کے گلو پہ وہ آرمی کا مارک تھا, اس کو گلو اتارنے کا بول دیا. پھر عمران طاہر کی اس نے شرٹ اتاری تو جنید جمشید کی تصویر تھی, اس پہ اس کو جو ہے وہ وارننگ دی. عثمان خواجہ کی ہم نے بات کی, اس کے شو پہ آل لائفز میٹر ان سالیڈیرٹی ود پیلسٹائن تھا, اس کو جو ہے وہ وارننگ دی. کچھ کرے گا آئی سی سی اس حوالے سے بھی؟ میں نے آپ کو کب بتایا کہ کمپلیکس ہیں وہ, کیونکہ جے شاہ از ہیڈنگ دیم. اینڈی پائیکرافٹ جو میچ ریفری ہے, جس نے یہ چیزوں کی کوگنیزنس کرنی تھی, کوگنیزنس لینی تھی, وہ بھائی سلمان علی آغا کو کہہ رہے ہیں ہاتھ نہ ملانا. انفارچونیٹ, ریگریٹیبل, آئرونک. اور میں بہت عرصہ کہتا رہا کہ ان کے ہیگمونک پریزنس سے ہی انڈیا کو پرابلمس تو بعد میں بہت آئیں گے, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ رب ان کرنا شروع کر دو گے تو آسٹریلیا, انگلینڈ, ان لوگوں کو ریئلائزیشن ہوگی, بیکاز دے آر دا اوریجنیٹرز آف دا گیم اور دے آر دا فاؤنڈر ممبرز. رائٹ آف ویٹو تو ہم نے ان کا ختم کرایا تھا, ان کا رائٹ آف ویٹو ہوتا تھا. تو ابھی تو یہ ہے کہ پولرائز ہوئی ہے کرکٹ. انڈیا از اے جوائنٹ اے سپر پاور. آپ کو پتہ براڈ کاسٹنگ رائٹس میں 7 کانٹیننٹس نہیں ہیں, 8 کانٹیننٹس ہیں. ایشیا علیحدہ ہے, انڈیا علیحدہ ہے. اچھا, ایشیا علیحدہ ہے اینڈ انڈیا از سیپریٹ. ہاں, اتنی ڈیپ مارکیٹ ہے. تو اس میں, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئی پی ایل میں جو پلیئر کھیلتا ہے اس کے اوپر جو کمیشن ہے وہ اس کے ریلیونٹ بورڈ کو بھی ملتی ہے. تو اٹس آل اباؤٹ منی. تو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل جائنٹ ہے اور دوسرا کرکٹنگ جائنٹ بھی ہے, تو یہ زیادتی اور آئی سی سی کچھ نہیں کرے گا. آپ اگر شور مچاؤ اور آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرو تو شاید پھر ان کو کوئی سمجھ آنا شروع ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم نے رسپانس دیا کہ سلمان علی آغا نے ہی اسکپڈ دا پوسٹ میچ جو پریزنٹیشن ہے وہ غلط موو ہو گئی. گھوڑے کی 2.5 چالیں چلنی تھیں, وہ چلی نہیں. دیٹ واز دا ٹائم یو شوڈ ہیو میٹ دیم ہیڈ آن. آپ کو پتہ لگتا, اور اوپر سے آپ یو آر بیکڈ بائی the achievements of your army, you are backed by the achievements of your political settlements, جو آپ کا جو ایک نیریٹو بنا ہے, اور جو دنیا ہے وہ کہاں مان رہی ہے جس انسیڈنٹ کو یہ لے کے پھر رہے ہیں. کیا ایویڈنس دیے انہوں نے, پہلگام یا وہ. اور میرا تو خیال ہے کہ سوریہ کمار کو آنیسٹلی پتہ بھی نہیں ہوگا ہوا کیا ہے. وہ تو آپ نے صحیح کہا, اس کو اسکرپٹ دے دیا گیا اور اس نے وہ بیچ میں بول گیا کہ بی سی سی آئی ون پیج ہے. تو یار آن واٹ پیج یو آر وائلیٹنگ دا آئی سی سی کوڈ, وائی ڈیڈ یو کم ہیئر. نہیں آتے نا, پھر کہتے نا پھر باقی ڈیڈیز کو کہ وی آر ناٹ پلئنگ. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ ہے کہ ان کو بہت مار لگی ہے, ان کو نیریٹو کی بہت مار لگی ہے. ان کے لوک سبھا میں مصیبت پڑی ہوئی ہے, ان کے لوگ ان کے سے سوالات کرنا شروع ہو گئے ہیں. نریندر مودی از آن ہز وے آؤٹ, از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انادر ٹرم. وہ شاید بی جے پی کا رول بھی ہے کہ آپ 75 اوور ہوں تو آپ نہیں ان کی پوزیشنز لے سکتے. So that's unfortunate. Very unfortunate. ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو 7, 8, 9 کو ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ ایک انہوں نے ایز اے کھیل لے لیا تھا اور اس کا جو ہے ایک مذاق جو ہے انہوں نے بنا دیا تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ وہ آ جائیں گے, اپنی جارحیت دکھائیں گے, سارے جھوٹ بول رہے تھے. ہاں, اور اگینسٹ پاکستان جو جارحیت دکھائیں گے شاید اس کا ان کو منہ توڑ جواب نہیں ملے گا. ان کی میڈیا نے بیسکلی جو ہے وہ ایک کھیل بنا دیا تھا پوری چیز کو, اور جو کھیل کھیلا گیا, جو ایک اسپورٹس ہے, اس کو انہوں نے ایک جنگ کا میدان جو ہے وہ بنا دیا. سو دے نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ کہ وہ جنگ تھی, اس کو جنگ کی طرح ٹریٹ کریں, یہ اسپورٹس ہے, اس کو اسپورٹس کی طرح. کل جو ان کا بیہیویئر تھا نا, وہ اپ اسٹارٹس کا بیہیویئر تھا. تو یار ہمیں پتہ ہے کہ یو آر اے کرکٹنگ مائٹ, وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ پاکستان کین سرپرائز یو. ابھی نو کہ وہ ہم نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا نا. تو یار آپ جیتے تھے تو جیت ہی واز یور نیریٹو بلڈنگ. آپ تو گریشیسلی آ کے کہتے کہ پالیٹکس اسائڈ بٹ آن دا کرکٹنگ فیلڈ انڈیا ڈومینیٹس. آپ اور میں کیا کر رہے ہوتے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز جو ہے نا مذائقہ خیز ہے, ان کے پاس بڑے سین مائنڈز ہیں, لائک راہل ڈراوڈ,
ایون سوراو گنگولی, اور ان کو بھی کورس کیا جا رہا ہے کہ تم بولو. اور ایک ہے روی چندرن اشون, اس کی کرکٹنگ ناوز, کرکٹنگ ڈیپتھ, امپارشلٹی, دے آر امپیکیبل. یار اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی وچ واز ریڈیکولس کہ ایشیا کپ نہیں ہونا چاہیے, افریقہ ایشیا کر دو اس کو, تاکہ ساؤتھ افریقہ آئے اور ہمیں کوئی کمپٹیشن ملے انڈیا کو. اچھا, یو ڈونٹ ڈی مین یور اپوزیشن. میں نے ابھی آپ کو کہا میں تو نہیں ڈی مین کروں گا یو ای کو یا عمان کو, حالانکہ میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں اس کانسیپٹ کے کہ جو ایسوسیٹ ممبر ٹیمز ہیں یہ ایک بڑا ٹورنامنٹ بڑی ٹیمز کے ساتھ کھیلیں. ان کو تو اپنا ٹورنامنٹ اور اپنا ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑی ٹیمز پہ مطلب 6 سال میں آ کے ایک میچ کھیل لینا سے کرکٹ تو نہ گلوبلائز ہوگی اور نہ کمپیٹیٹیو ہوگی, اور ایکسپیکٹریٹ پہ کبھی بھی ٹیمز نہیں بنتی. آپ کے انفراسٹرکچر پہ بنتی ہیں اور آپ کی انہیریٹڈ اسٹاک سے بنتی ہیں, جو آپ کا اسٹاک ہوتا ہے جو بلانگ کرتا ہے آپ کی کنٹری سے. اچھا, اب یہ بتائیں مجھے, تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو میچ ہوا اس پہ. ویسے ہی لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ سرپرائز کر دے گا شاید پاکستان میں, یہ ایبلٹی ہے سرپرائز کرنے کی, انپریڈکٹیبل ٹیم ہے, اور یہ اور وہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں. اب تو بالکل انپریڈکٹیبل نہیں ہے. ہاں, لیکن کیا مقابلہ تھا ڈاکٹر صاحب؟ مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. ایک نمبر 1 ٹیم, ایک نمبر 8 کی ٹیم. It was such a mismatch actually. 2 چیزیں, ایک تو نا ہم نے کمال کیا, ایک تو ہم نے اپنا بغض نکالنے کے لیے پلیئرز کو فارغ کیا, اور نظر آ رہا تھا کہ ہم ابرار احمد کو بھی اپرچونیٹی اس لیے نہیں دے رہے تھے, سفیان کو پریفر کر رہے تھے, حالانکہ سفیان کے پیچھے کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہے, اینڈ ابرار از یور بیسٹ وائٹ بال بولر ان پاکستان. آپ پہلے نواز کو لے کے آئے, میڈیوکر ٹیمز کے اگینسٹ وہ پرفارم کرتا رہا. آپ نواز کو آؤٹ آف دا وے لے کے آئے, غلط سلیکشن کیا آپ نے. آپ نے ابرار کو اس لیے نہیں کھلایا کیونکہ آپ نے اپنا فیوریٹ شاداب خان واپس لے کے آنا ہے. اچھا, پھر شاداب خان جو ہے وہ انجرڈ ہے. اچھا, ایکچولی نیوزی لینڈ کا جو ٹور تھا 8-9 مہینے 10 مہینے پہلے, اس میں آپ نے شاداب کو آؤٹ آف دا بلو کپتان بنا دیا تھا, جس کے لاسٹ 15 میچوں میں 3 آؤٹ تھے, 3 میں بولنگ نہیں کی ہوئی تھی. وہ جب وویلا مچا, وہ لیک ہو گئی آن سوشل میڈیا ٹیم, تو آپ نے ہریڈلی بغیر سوچے سمجھے کنسنسس کینڈیڈیٹ سلمان علی آغا کو کیپٹن بنا دیا. سلمان علی آغا کی T20 کرکٹ کو اس کے قریب اس کو 6 میل دور رہنا چاہیے. اس کا کام ہی نہیں ہے T20 کھیلنا. اب جب آپ اس کو T20 ٹیم میں لے کے آئے تو اس کو اپنی پوزیشن پہ کھیلنا ہے, کیونکہ اس کو T20 کا تو ریلیونس نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے حسن نواز کو نمبر 6 کر دیا, ڈسپلیس کر دیا. پھر آپ کے دماغ میں کچھ جو ہے نا خلل ہیں. اب اگر آپ فہیم اشرف از اے فینٹاسٹک T20 کرکٹر, لیکن ہی از اے بیٹنگ آل راؤنڈر, آپ اس کو نمبر 8 پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں, بولنگ نہیں کرا رہے ہیں. محمد حارث شوڈ ناٹ پلے انٹرنیشنل کرکٹ. وہ ایک ٹانگ کلیئر کر کے 2 ہٹیں مارنے کے بعد آپ ہیرو نہیں بن جاتے. اس کے اس میچ سے پچھلے 2 میچوں سے پہلے 11 میچ میں 54 رنس تھے, اور وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ نیچے کھیل رہا تھا. اچھا, یہ وہ اوپر بھی نہیں کھیل سکتا. اس نے جو 50 بھی کیا تھا عمان کے اگینسٹ, وہ کس طرح کیا تھا اور کون سی جگہ پہ کیا تھا گراؤنڈ کے. تو آپ نے رضوان کو باہر کرنے کے چکر میں اس کو آپ نے ریٹین کر لیا. آپ جب بوگس کی بات کرتے ہیں آپ بابر اور رضوان کی بات کر رہے ہیں. بابر رضوان کی میں بات کر رہا ہوں. ایون شہین کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے, وہ تو بھی آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں, اور شہین نے خود بھی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا, اور بابر اور رضوان نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنے ٹائم پہ کوئی اچھی چیزیں نہیں کی. تو پھر تو آپشن نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ہی دائرے میں تو نہیں گھوم سکتے. اب جو ہے پہلے کرٹیسزم یہ تھا, یہ پلیئرز یہ پلیئرز ہی نہیں ہیں, یہ پلیئرز ہی نہیں ہیں, وہ پلیئرز ہیں, یہ انٹرنیشنل کیلیبر کے پلیئرز ہی نہیں ہیں وہ, لیکن ہیں آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ پلیئرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ بٹ اف دے ڈونٹ سوٹ ٹو دی فارمیٹ آف T20 what should be done. تو پھر آپ ایکسیپٹ کرو, اور ایکسیپٹ کرنے ایک لائبلٹی بن جاتا ہے نا. نہیں, ان کو نہ ایکسیپٹ کرو, آپ ایکسیپٹ کرو کہ آپ T20 کرکٹ کے قابل نہیں ہو. آپ ماڈرن کرکٹ کو ایکچوئل سمجھو. اچھا, آپ نے, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کی مس پلیس پرائرٹیز ہیں. آپ نے 18 بلین بنا دی. میں آپ کو لاسٹ ٹائم کہہ کے گیا تھا, آپ نے مقبرے بنا دیے ہیں, ٹام سٹونز. 18 بلین آپ نے لگا کے آپ نے انفراسٹرکچر سو کال ڈیولپ کیا, نئے اسٹیڈیم بنانے کے بجائے پرانوں کو ریفربش کر دیا. کراچی میں آپ نے 8 بلین لگائے. ابھی اگلے 3 مہینوں میں 18 میچز انٹرنیشنل پاکستان میں ہیں, اور وہاں پہ ایک میچ نہیں ہے کراچی میں.
تو مس پلیس پرائرٹیز ہے نا. اس کا مطلب آپ کسی کو کہیں کوشن دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی کاسٹ بچا رہے ہیں آپ. اچھا اب آپ نے یہ بات کی تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ماڈرن کرکٹ کا مطلب ہے جو ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ نے نوٹنگم میں کھیلی. ماڈرن کرکٹ کل آپ دیکھ رہے ہیں تلک ورما بھی 200 T20 نہیں کھیلا ہوا, وہ رن بال کھیلا بٹ وہ سچویشن کے مطابق کھیلا, اس نے سچویشنل ایڈجسٹمنٹ کی. لیکن وہ ڈیولپ ہو کر آ گئے نا, وہ تو آئی پی ایل سے. آئی پی ایل نہیں ہے صرف, بہت بڑے اسٹرکچرز ہیں. ابھیشیک شرما آف سٹمپ پہ بھی مارتا ہے. کیا ہم نے اینالائز کیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیوں ایکسیپشنل ہے, اس کا سیلف بلیف کیوں ہے؟ اس کی ایک تو بیٹ سوئنگ بہت تیز ہے, پھر اس کی فلیٹ بیٹ سوئنگ ہے, اور پھر وہ جلدی اینٹیسپیٹ کرتا ہے اور پک کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹرکچر سے آیا ہے, آرگنائز اسٹرکچر سے آیا ہے, سائنٹیفکلی ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہر انڈین پلیئر کے فون پہ ایک ایپ ہے جس پہ ایک اسکیلیٹن آ جاتا ہے ارلی مارننگ وین دے ویک اپ, اور اس میں ریڈ دبانا آپ نے اگر آپ کو کہیں پین ہے, اور گرین دبانا اف یو آر فائن. ٹھیک ہے. دیٹ از سائنٹیفک انٹیگریشن. اب یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. تو آپ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ لڑکوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, ان میں نہیں ہے. شاید یہ لڑکا جو ہے حسن نواز, یہ شاید ڈیولپ ہو جائے. سائم کے ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے, اس کی اسکل کا پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ہولڈ آن, یہ ہمارے پلیئرس کا پرابلم تو نہیں ہوا نا, یہ تو پھر اس سسٹم کا پرابلم ہوا. بتانے لگا ہوں نا, تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, پلیئرس کو کیوں آپ تو ہم نہیں بلیم کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے نا. میں تو خود کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, ہم بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان, نہیں ہو سکتا. میں پلیئر ٹو پلیئر آنا چاہوں گی. آپ نے اتنے عرصے کرکٹ کور کیا, اتنا بڑا گلف, اتنا بڑا گیپ کبھی پہلے دیکھا آپ نے؟ اچھا ابھی میں وہی بات کروں گا, کیونکہ لیٹس نو آپ کا پلیٹ فارم تھوڑا سا یہ ایجوکیٹڈ لوگ دیکھتے ہیں, تو اس لیے میں بات کروں گا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا یہ سسٹم جو آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. وہ ہمارے زمانے میں ڈومیسٹک ٹوٹا پجا سسٹم جو ہے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکا کلب سے کھیلتا تھا, کلب کرکٹ ہوتی تھی, پرفارم کرتا تھا, ڈسٹرکٹ میں آتا تھا, یا جونیئر انڈر 19 کھیلتا تھا نیشنل. ڈسٹرکٹ کے بعد وہ ٹیم میں آتا تھا ریجنل پرفارمنس کے بعد وہ اس کو اٹھا لیتے تھے ڈپارٹمنٹس. ڈپارٹمنٹ واز دا گیٹ وے ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. اور جس وقت ہم کھیلتے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ, تو ہم لوگ انویس ہوتے تھے, یہ جو باسٹس اینڈ انضمامز اینڈ راشدز اینڈ موئنس, اس وقت ایک کلیئر ڈیمارکیشن ہوتی تھی کہ یہ پاکستان پلیئرز ہیں, اور ہم لوگ وہ ہیں جو کہ پنڈی کا کلر پہن لیں تو ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو میڈیوکریٹی ہماری تھی وہ اب آپ کی نیشنل لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ غائب ہو گیا, وہ ٹیئر ہی غائب ہو گیا جو اس قسم کا تھا. وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ریزسٹنس ٹو چینج ہے, کیونکہ جو آپ نے کرکٹ رن کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ بالکل فارغ ہیں. دے آر ناٹ سوٹیڈ ٹو واٹ دے آر ڈوئنگ. اگر آپ کا ہوٹل مینجمنٹ ڈپلوما والا انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈائریکٹر ہوگا تو وہ 10 مہینے میں آپ کو آئرلینڈ کے ساتھ, ویسٹ انڈیز کے ساتھ, اور اس قسم کی ٹیموں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ کھلا کے ہاؤ کوڈ یور ٹیم امپروو. ہم روتے ہیں کہ ایسوسیٹ ممبرس کو آپ زیادہ ایکسپوجر دو ادر دین بگر ٹورنامنٹس, تاکہ وہ بڑی ٹیموں کے اگینسٹ کھیل کے ان کو پتہ لگے, وہ سیکھیں. تو پہلے آپ کھیلتی تھی کرکٹ سکل پہ, تو یہ جو لڑکے آتے تھے یہ سکلفل تھے, وسیم اکرمز اینڈ وقارز اینڈ عاقبز اینڈ مشیز اینڈ سکلینز اینڈ راشدز اینڈ موئنز اینڈ انزیز. وہ کیا ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی وہ پلیئرس تھے جو اسکل پہ کھیلتے تھے. تو جب آپ اسکل پہ انڈیویجول بریلینس پہ پرفارم کر دیتے تھے آپ جیت جاتے تھے. لیکن آسٹریلیا میں آپ سن 1999 2000 سے لے کے آج تک وائٹ واش ہوئے ہیں. ان کو بھی پرابلمس تھیں, کیونکہ ان کا بھی انفراسٹرکچرل ایشوز تھے پاکستان میں کہ اس قسم کی ریلیونس نہیں تھی. پھر آپ نے اسپنرس کو ختم کر دیا. آپ کے بیٹسمین ورلڈ بیٹرز ہوتے تھے, چاہے وہ سلیم ملک تھا, محمد یوسف تھا, سعید انور تھا, جاوید میانداد. ان سے بڑا اسپنرز کا بیٹسمین نہیں تھا. آج آپ بیسک اسپنرز کو نہیں کھیل سکتے, بال ریڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے فارغ. آپ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ $1000s مہینے کے دیتا ہے, مینٹورز رکھتا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر وہ مینٹورز غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے جو ایکس سپر سٹارز ہیں ان کو آپ کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ کرکٹ رن کریں گے. وہ کرکٹ کیسے رن کریں گے, ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو وہ کروں گی, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن آپ نے بات کی اسکل کی, تو اس کا مطلب پھر مائنڈ سیٹ اور انٹینٹ کی تو بات نہیں ہے نا جو ہم بات کرتے ہیں. بابر رضوان پہ ہم یہ کرٹیسزم کرتے تھے, لیکن بات تو اسکل کی ہے, اسکل ہی نہیں ہے.
اب آپ ابھیشیک کی بات کر رہے ہیں, اس کا اسٹرائک ریٹ 198 آئی پی ایل میں اسٹرائک جس ریٹ طرح وہ کھیلتا ہے, وہ جس طرح سے کھیلتا ہے. وراٹ روہت نہیں تھے لیکن کوئی کمی کسی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ یہ ینگ لڑکے ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. وراٹ کوہلی پاکستان انڈیا سے پچھلے 6-8 میچ تو کھیلا ہی نہیں. پاکستان تو وراٹ کوہلی کے ورسز کھیلتا تھا, وہ سنگل ہینڈڈلی جتا دیتا تھا. اچھا, ان کو بھی بڑا تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے ہیڈ کوچ آئے ہیں, جنہوں نے کوچنگ کبھی نہیں کی ہوئی, مینٹور تھے گوتم گمبھیر. اب اس میں بھی آپ دیکھو کہ ایک ہسٹیریکل رسپانس آنا تھا جب انہوں نے فارغ کرنا تھا روہت شرما کو اور وراٹ کو. انہوں نے وار کے دنوں میں کیا. 7 مئی کو گیا روہت, 12 مئی کو گیا وراٹ, تاکہ وہ آپ کا فوکس سارے قوم کا لگا ہوا تھا انڈیا پاکستان کے بیٹل پہ. اچھا, اس کے بعد آپ نے سراج ایئر کو نہیں لیا جو کہ ڈیزرونگ کپتان تھا T20s کا. آپ نے شبھمن گل کو لے کے یہ یشسوی جیسوال کو فارغ کر دیا. گل کو لینے کی وجہ سے آپ نے سنجو سیمسن کو ڈسپلیس کر دیا اس کے بیٹنگ آرڈر سے. لیکن اسٹل آپ اتنے ویل اسٹرکچرڈ, ویل ہونڈ, ویل آئل مشینری کا پروڈکٹ ہیں کہ آپ بہت اعلیٰ طریقے سے, کل انڈیا جو ہے ابھیشیک نے میچ فارغ کر دیا تھا وہ 31 رنز پہ, اس کے بعد انہوں نے تو مزے لیے ہیں. اچھا, پھر آپ کے پلیئر روٹیشن اسٹرائک نہیں کر سکتے کیونکہ اسکل نہیں ہے, ڈیفینس نہیں ہے. تو آپ اسکل کے دیکھیں, آپ کی اسکل ہوگی نا تو اس کے بعد آپ کو سیلف بلیف آئے گا. سیلف بلیف آئے گا تو پھر انٹینٹ آئے گی, پھر انٹینٹ آئے گی تو پھر ایگزیکیوشن آئے گی. تو جب اسکل ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, اب تو میرے خیال سے سب کا یہی سوال ہوگا کہ پہلے بابر رضوان پہ کرٹیسزم تھا, ان کو سائڈ پہ کر کے یہ لوگ آئے, سلمان علی آغا کیپٹن ہیں, ہم اس پہ بھی بات کر چکے ہیں. باقی جو بھی ہمارے پاس لڑکے ہیں, سائم ہو گیا, فخر ہو گیا, حارث ہو گیا, حسن نواز تھا, سلمان علی آغا تھا, یہ تمام لوگ ہو گئے. اب کیا ہم واپس پھر جو ہے گھوم کے وہاں جائیں گے؟ ہم ایک ہی سرکل میں گھومتے رہیں گے. اب ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, اب ہم بابر اور رضوان کی طرف چلے جائیں گے. واٹ ڈو وی ڈو؟ اسٹاپ گیپ میں تو آپ کچھ کر لو تو کر لو, بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. وشیس سائیکل میں آپ پھنس گئے. دیکھیں, میں کہتا ہوتا ہوں اپنی بچیوں کو جو میرے پیشنٹس آتی ہیں پالیسسٹک اووریز کی, کہ اوبیسٹی جو ہے اٹ از اے ریزلٹ آف پالیسسٹکس, اور پالیسسٹکس جو ہے دیٹ ریزلٹ ان اوبیسٹی. تو اب یہ وشیس سائیکل میں تو نہیں گھوم سکتے نا. تو ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ ایک تو آپ کو مائک ہیسن یا فورن کوچز نہیں چاہیے, آپ کو ٹرین دا ٹرینرز چاہیے. پھر آپ کو ایک دم یہ نہیں ملے گی سکسیس, آپ ختم ہو چکے ہو. یہ فورن کوچ کی بات بھی آپ نے بڑے مزے کی ہے. عاقب جاوید کو ہم لے آئے تھے لوکل کوچ, پھر ہم دیکھا, پھر ہم فورن کوچ لے آئے. اس سے پہلے گلسپی اور وہ تھے, ہم نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں پورا کیا. عاقب میرا دوست ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عاقب ہیز بیکم پارٹی ٹو دا ڈسٹرکشن اینڈ آف پاکستان کرکٹ. اور اب یو کانٹ ڈو دس. آپ ومزیکلی نہیں کر سکتے ہو, آپ کو ریئلٹی چیک ہونے چاہیے. اچھا, پھر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے فارغ کی ہوئی ہے. آپ کو کبھی بھی اچھا T20 پلیئر نہیں ملے گا جس کا ڈیفینس اچھا نہیں ہے, اور ڈیفینس اس کا اچھا ہوگا جو 4 ڈے پلیئر ہوگا. ڈیوڈ وارنر جیسے ایک آدھے ہوتے ہیں جو T20 سے ٹیسٹ کرکٹر بن جاتے ہیں. باقی آپ اگر 4 ڈے پلیئر ہو گئے تو آپ اچھے T20 اچھا چلیں, اب ٹیم تو یہی ہے, آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کچھ نہیں ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ ایسوسیٹ ممبر ٹیم ہیں, آپ انہیں سے کھیل کے خوش ہوں. افغانستان, نمیبیا, پاپوا نیو گینی, ان سے جیت لیں. اور مین وائل آپ کا کیا پلینگ 11 ہوگا فار دا نیکسٹ جو ابھی انڈیا سے میچ ہونے والا ہے, گیون جو بھی پلیئرز ہیں ہمارے پاس؟ یو وانٹ ٹو چینج دا, آر یو شور انڈیا سے میچ ہو جائے گا؟ جیت جائیں گے ہم UAE سے. یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ آلسو؟ آئی سویئر آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ ٹو. آئی سویئر. مطلب یہ حالات ہیں؟ یس. کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں ڈساپوائنٹ کر رہے ہیں آپ ہماری آڈینس. میں ڈساپوائنٹ نہیں کر رہا, میں آنیسٹ بات کر رہا ہوں آپ سے. میں اس کو بیک کروں گا ود این آرگومنٹ. اب بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے اس کو ختم کر لیں کہ ٹیئر کرکٹ میں اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں اب آپ معاف کریں, اب آپ با میکینیکل لیب شروع کریں, HR باہر کا بلائیں, آپ ورک لوڈ مینجمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ اور انالیٹیکل جو سرویز ہیں وہ پلیئرز کریں, انڈیویجولائز آپٹومائز ان کی ٹریننگز کریں. اس کے بعد آپ اس کو انٹیگریٹ کریں AI ٹولز کے ساتھ. آپ اب آج کل کے زمانے میں مارکیٹنگ یا آپ کو کمرشل ڈپارٹمنٹس نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ خود بک جاتی ہے. تو آپ کو چاہیے میڈیکل پینل اسٹیٹ آف دا آرٹ جس میں فیلوز ہوں, اسپیشلسٹ ہوں, سوائل اینالسٹ ہوں,
آپ ان کی وہ انجری پریونشن کریں, ان کی ورک لوڈ مینجمنٹ کریں, ان کی اسپیشلائز سپر اسپیشلائز ٹریننگز کریں, اور پھر وہ لڑکے جو ہیں 3 سے 4 سال میں, اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو 3 سے 4 سال میں وہ ورلڈ کمپیٹیبل ہوں گے. اب اس ٹیم کا کیا کرنا ہے؟ اس ٹیم کا یہ کرنا ہے کہ پہلے تو 11 سیدھے کھلائیں جو کھلانے چاہیے. اب نے 11 سیدھے کھلا ہی نہیں. ہر ایک کے رول ڈیفائن ہونے چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ سائم ایوب کو پھر بالر بنا دیں, بہت اعلیٰ بالنگ کر رہا ہے, تو پھر اس کو نمبر 8 پہ کھلائیں. فہیم کو نکال دیں. 5 T20 میں تو 3 ڈک پہ آؤٹ ہو چکے ہیں. اور ہی از ناٹ اے T20 پلیئر. چلیں آپ حیران ہوں گے میں نے کیوں کہہ دیا. سائم از ناٹ اے T20 پلیئر. پوچھیں کیوں؟ 43 T20 انٹرنیشنل ایوریج آف 20. ہاں 450 ہیں, اسٹرائک ریٹ آف 136, تو 133 تو بابر کا بھی تھا یار. ٹھیک ہے, تو ہی از اے بریلینٹ ODI کرکٹر. وہ جو ہم نے پرفارمنسز دیکھی تھی وہ ODIs میں تھی. اچھا, پھر اس کا ایٹیٹیوڈ ایشوز ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا, ایٹیٹیوڈ ایشوز بھی ہیں سائم کے. وہ اسی کی وجہ سے تو پرفارمنس نکل گئی ہے. جب یہ ریہیبلیٹیٹ کر رہے تھے انگلینڈ میں تو ماشاءاللہ بس کام ہو گیا تھا ان کا. کیا کر رہے ہیں؟ ڈسٹریکشنس. اچھا, اسپاٹ لائٹ, یو کانٹ ہینڈل اسپاٹ لائٹ, اٹس اے فینومنل ماڈیول. یہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ پلیئر کو رکھیں. وہ واقعی بہت بریلینٹ کرکٹر ہے. ہی از اے کرکٹر فار دا نیکسٹ جنریشن, لیکن اس کو سیدھا کرنا پڑے گا آپ کو. اس پرفارمنس پہ احمد شہزاد ہوتا ہے, یا اس پرفارمنس پہ آپ تو بابر جیسے بندے کے پیچھے پڑ گئے جس کا ریزیومے بھرا پڑا تھا, تو یہ کیسے کھیل رہا ہے 43 میچز؟ مجھے بتائے نا. پھر افتخار احمد کا کیا قصور تھا؟ صحیح. سو یو تھنک سائم کی جگہ نہیں بنتی دین؟ نہیں, جگہ بنے گی تب جب اس کو انسان بنائیں آپ. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. He cannot take his place for granted. جس طرح کہ وہ نو لک شاٹ کھیل دی, کھچے ہوئے گیند پہ مار دیا. How could you do that? کل جو ہے وہ کٹ کا بال تھا, ٹھیک ہے, پیچھے رکھ کے کٹ مارنا تھا, آپ لوز کھیل گئے. یا فار گاڈ ہیون سیک صاحبزادہ بے ہوش ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پہ کہاں سے حارث آتا ہے؟ حارث انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہی نہیں ہے. اچھا, پہلے رضوان صاحب حسیب اللہ کے چکر میں حسیب کو فارغ کر گئے. پھر ایک لڑکا, اس کا میں نام بھول جاتا ہوں یار, وہ اسلام آباد کا لڑکا, پاکستان میں یہ بھی کھیلا ہے, اس کو ہم نے فارغ کیا کیونکہ وہ ہمارے اینیمی کے کلب سے کھیلتا تھا, اس لیے ہم نے اس کو فارغ کر دیا. اینیمی کے کلب سے کھیلتا؟ ہاں, مطلب کہ وہ کھیلتا تھا یہ ڈائمنڈ کرکٹ کلب سے, وہ شکیل شیخ رن کرتے ہیں, تو وہ بورڈ کے اگینسٹ تھے, تو اس کی وجہ سے وہ لڑکا بھی فارغ ہو گیا. تو اب آپ کی یہ حالت ہے کہ رضوان از اے لاسٹ پراپر ریکگنائزڈ وکٹ کیپر. باقی یہ سارے ہیں بیٹرز ہو کین کیپ وکٹس. ٹھیک ہے, ان کو میں اپنی سلینگ میں گول کیپر کہتا ہوں. سو حارث کی جگہ نہیں بنتی تھی. اب آپ کو یہ چاہیے کہ حارث کو بٹھائیں, صاحبزادہ فرحان سے وکٹ کیپنگ کروائیں. صاحبزادہ کے جو 40 بابر سے آپ وہ کر رہے ہو نا, غلط کر رہے ہو. کل وہ سچویشنلی بریلینٹ کھیلا کیونکہ وہ سیزن سے آیا ہوا ہے, جس کو ہم اپنی سلینگ میں کھوچل پلیئر کہتے ہیں. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ فارغ ہیں دوسرے اینڈ پہ, تو اس نے لمبا کیا. وہ انفارچونیٹلی اس وقت آؤٹ ہو گیا. اس نے وہی کرنا تھا جو شاہین نے کیا اس وقت جا کے, وہ آؤٹ ہو گیا. وہ تو کوہلی بھی یہی کرتا تھا نا. اچھا, اب آپ ایک تو یہ کام کریں, دوسرا آپ فہیم سے یہاں بولنگ کروائیں. فہیم کا تو رول ہی نہیں سمجھ آ رہا نا. ہاں, اس کو بھی نہیں پتا. وہ 8ویں نمبر پہ کھیل رہا ہے, بولنگ آپ اس سے کرا نہیں رہے. آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دوں, لوگ بہت ناراض ہوں گے. ہی از اے 10,000 times better batsman in T20 cricket than Salman Ali Agha. Who? Fahim Ashraf. He is a better batsman than Hassan Nawaz in T20 cricket. ٹھیک ہے, حسن کو 4 پہ کھلاؤ, اس کو ایکسپریشن دو, اس کو سمجھاؤ. ہر گیند نکل کے نہیں مارتے انٹرنیشنل کرکٹ میں, وہ کرے گا پرفارم لڑکا, اس میں ہے ایبلٹی. وہ ماڈرن کرکٹ کے قریب ہے. تو یا تو فہیم کا رول ڈیفائن کرو, یا اچھا آپ پرتھ میں ایشیا کپ کھیلنے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے بینچ پہ 4 فاسٹ بالر بیٹھے ہیں, 4 فاسٹ بالر بینچ ہیں. تو آپ اس میں سے میں ایون حارث سے زیادہ پریفر کروں گا حسن علی کو, with all his experience on these wickets, on these pitches. So with 3 spinners, Abrar, Sufyan, Nawaz اور پھر سائم بھی جو ہے وہ کرا لیتے ہیں. Sufyan should not play if Abrar is تو playing. ایک کو چھوڑ کر Sufyan should be out and we need one more pacer. And your third spinner will be Saim Ayub. Saim, ہاں. So we need one more pacer, which is going to be Hasan Ali. Not Haris. نہیں, حارث بہت ایکسپینسو ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. سو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے آپ کو یہ ٹیم کھلانی پڑے گی, تو شاید کوئی عقل آ جائے ان کو, اور آپ کو پوزیشنز ان کی ری ڈیفائن کرنی پڑیں گی. فخر کو 4 پہ کمپرومائز نہ کرو,
فخر ٹھیک ہے کہ رنز نہیں کر رہا, فٹ ہے یا نہیں ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اف ہی از دیئر ہی شوڈ پلے ایٹ نمبر 3. نمبر 3 اس کو 3 پہ کھیلنا چاہیے. اور جو لوگ لابینگ کر رہے ہیں کہ صاحبزادہ فرحان کو باہر کر دو, ظلم کرو گے. 4 سال ٹاپ کر کے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اور وہ دروازے توڑ کے واپس آیا ہے, اور اس کو اپنے ایک رول دیا ہوا ہے, اس پہ وہ چل رہا ہے, وہ بڑا کھلا کھیلتا, بٹ کل اس کی مجبوری تھی. سو آئی پرسنلی فیل کہ یہ ٹیم میں انٹلیکچولی آنیسٹ سلیکٹ کرو, اور اگر تھوڑا سا اور ہمت دکھاؤ تو یہ سری لنکا کر چکا ہوا ہے. اس میں مجھے یاد ہے وہ ان کا جو کپتان تھا, بیٹسمین, بڑا ہی اعلیٰ بیٹسمین ہے, وہ رنز نہیں کر رہا تھا, وہ باہر بیٹھ گیا تھا, اور لست ملنگا نے ورلڈ کپ میں کیپٹنسی کی تھی اور وہ جیت بھی گئے تھے. اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ میں ہوا ہے, مائک ڈینس رنز نہیں کر رہا تھا, ہی ڈراپڈ ہمسیلف اینڈ گاٹ دا بیٹسمین. مجھے آپ کی ہنٹ مل گئی ہے. ہاں, تو کون بیٹھے گا باہر؟ ان کی جگہ نہیں ہے. سلمان علی آغا. ان کو ریئلائز کر لینا چاہیے, شوڈ ناٹ بی پلئنگ. تو ہم نے ابھی کیپٹن بنا دیا, ہم نے ظلم کیا نا, یہ تو آپ کی تھنکنگ ہے. And you think that actually affects his performance at one day and test, which is his expertise. ابھی تو نہیں کرے گی, لیکن تباہ کر دو گے. وہ آپ کا پراپر سسٹم سے آیا ہوا پراپر ٹیسٹ کرکٹر اینڈ پراپر او ڈی آئی کرکٹر ہے, پراپر, اور وہ آپ کا ایسٹ ہے. اس کو کپتان بناؤ, ٹیسٹ کرکٹ کا بناؤ. اس کو کپتان بناؤ, ون ڈے کرکٹ کا بناؤ. یار T20 نہ کراؤ نا پلیز. ویسے ایسے پاسبل ہے کہ خود ہی کپتان جو ہے باہر بیٹھ جائیں اور اپنا اور خود نہ کھیلیں؟ یہ کریں گے پاکستان میں؟ پاکستان کے کلچر, افغانستان ڈیڈ اٹ ریسنٹلی ابھی. ہاں, پاکستان نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا, آپ یہ دنیش چندیمل تھا وہ بیٹسمین جو میں کہہ رہا تھا نا, اس نے اپنے آپ کو ڈراپ کر دیا تھا, لاسٹ ملنگا کپتان ہو گیا تھا, اینڈ دین ملنگا لفٹڈ دی ٹرافی. صحیح. تو لیکن پاکستان میں جو ہے وہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے سلمان علی آغا کو بنا تو دیا ہے, اور اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اگلے ورلڈ کپ تک جو ہے وہ کنسسٹنسی اس ٹیم میں نظر آنی چاہیے. کنسسٹنسی تو ڈاکٹر صاحب میٹر کرتی ہے نا. ہم بار بار شکایت کرتے ہیں, کبھی ہم اتنے PCB چیئرمین جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیئرمین اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے, اپنی ایک پالیسی کے ساتھ, اپنے ویژن کے ساتھ جو آتا ہے, تو کنٹینیوٹی ہمارے یہاں ایک پرابلم ضرور نظر آتی ہے. چیئرمین کی کنٹینیوٹی کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس ٹیم کی کنٹینیوٹی کرنی ہے تو آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گا. آپ ایک کلاس ٹیچر ہیں, اور آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے A لیولز میں سارے بچے آپ کے A اسٹارز لے کے آئیں تو وہ ورلڈ کمپیٹیٹیو ہوں گے, اور میں آپ کو DE گریڈز والے پلیئرز دے دوں, اسٹوڈنٹس دے دوں, اور میں آپ کو کہوں کہ ہاں جی اب ان کو A اسٹار جو ہے وہ بنا دو, تو کیا وہ بن جائیں گے؟ تو یار جو آپ بول رہے ہیں وہی کاٹیں گے نا. یہ میڈیوکریٹی بیگیٹس میڈیوکریٹی. ٹھیک ہے, آپ نے ریزسٹنس ٹو چینج کیا, آپ نے ارریلیونٹ لوگ PCB میں بیٹھائے ہوئے ہیں, آپ بڑے ناموں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ کرکٹ رن بھی کر لیں گے, مینجمنٹ ایکسپرٹس بھی ہوں گے. یو آر گوئنگ ٹو ہرٹ یور سیلف فردر. خیر اس سے زیادہ آپ نے کیا ہرٹ ہونا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہرٹ ہونا ہے؟ اور کنٹینیوٹی آپ چیئرمین اس میں کہہ رہے ہیں, اس میں بھی تو نہیں نظر آتی. محسن نقوی صاحب آئے, پھر وہ کوچ لے آئے گیری کرسٹن, گلسپی کو, ان کے ساتھ ہم کمٹمنٹ پورا نہیں کر سکے. پھر ہم نے کہا ہمیں لوکل کوچ کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ہم عاقب جاوید کو لے آئے. وہ ہم نے کیوں کہا تھا؟ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ جیسن گلسپی, اور وہ ہم خود ہی لے کے آئے تھے, یہی لے کے آئے تھے محسن نقوی صاحب, چیئرمین تھے, اور گیری کرسٹن وہ لے تو آئے. پھر انہوں نے دیکھا ان کے تو ریزیومے ہیں, وہ تو ہائیلی پروفیشنل ہیں, وہ تو اندر ٹیبل نہیں مانیں گے, وہ تو ہماری باتیں نہیں مانیں گے. جب انہوں نے باتیں نہ ماننی شروع کی تو ہم نے کہا ہیں, پہلے آپ نے ان کی پاورز کو ڈی مارجنلائز کیا, ان پاورز کو جو کہ بعد میں عاقب کو آپ نے دے دی, اور اس کے بعد 2 پنکھے لگا کے اور انگلینڈ سے 2 ٹیسٹ جیتنے کے بعد آپ نے کہا کہ عاقب از اے اسٹریٹجک جینیس. ظلم ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے ان کو فارغ کر دیا. آپ نے اب یو میڈ یور موکری آف یور اون سیلف ورلڈ اوور. اب ہم مائک ہیسن کو لے کے آئے ہیں. ایک تو بڑے ہی مبالغہ ہے کہ یہ بہت بڑا کوچ ہے, ایک تو یہ بالکل بھی کوچ بڑا نہیں ہے. یہ نیوزی لینڈ ٹیم کے ساتھ بہت سکسیزفل کوچ رہا. اچھا, وہ اس لیے رہا کہ نیوزی لینڈ کا کپتان کون تھا؟ برینڈن مکلم, اور ان کا ایس کون تھا؟ راس ٹیلر, اور ان کی ٹیم ہی بہت بڑی تھی. مائک ہیسن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بنتی نہیں تھی راس ٹیلر کی اور اس کی برینڈن مکلم کی, تو اس نے وہ برج رکھا. اس کے بعد اتنی پرفارمنس کے بعد یہ کہاں پہ اس نے کوچنگ کی پتہ ہے؟ کینیا, زمبابوے, چھوٹی انڈیا کی فرینچائز سے فارغ ہو گیا,
اور پھر آپ کے پاس PSL میں آ گیا اور اسامبا یونائٹیڈ. اب تو لگتا ہے ہم بھی اسی کیٹیگری میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, ہماری ٹیم بھی. اب انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا, کچھ جو ہے وہ اسٹریٹجی وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں ہمیں نا کہہ دینا چاہیے ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں کھیلنا ہے, تو وہ جو ہے وہ ہمیں وہ شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی نہیں پڑے. لیکن آپ کا تو خیال ہے کہ وہاں تک ہم پہنچیں گے نہیں, بات ہی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا مجھے مشکل لگ رہا ہے, مشکل لگ رہا ہے. اچھا اب آپ نے پوچھا تھا کیوں, UAE کے ساتھ. اگر تو آپ نے کہیں ٹاس جیت کے لمبا سکور کر دیا کیونکہ UAE کی بولنگ اچھی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر آپ نے 160-70 کیا جو اس طرح کہ آج کل کا آپ کی پرفارمنس ہے, تو ان کے پاس اوپر سے محمد وسیم ہے, اس کے بعد محمد آصف ہے ان کا, آصف خان یا کیا جو لاہور سے کھیلتا تھا, لڑکا بڑا تگڑا ہے. ان کے پاس شرفو ہے اور ان کے پاس چوپڑا ہے. دے ہیو دا کیپیسٹی دیٹ آن دیٹ پچ, جو کہ ان کو ملنی ہے, بھی بہتر ہوتی جائے گی نا پچ, تو وہ آپ کو کہیں سرپرائز نہ کر دیں. اچھا, میں آپ کا وہ دیکھ رہی تھی, ایکس پہ پوسٹ بھی دیکھ رہی تھی, آپ نے تو کہا کہ یہاں پہ دبئی پچ پہ ٹاس جیتنے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ بیٹنگ جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. وائی ڈڈ وی ٹیک دیٹ ڈیسیژن؟ اوکے, آگے لاسٹ 8 میچ کل سے پہلے, اب 9 ہو گئے, 8 میچوں میں سے 7 ٹیمیں چیزنگ جیتی تھیں اور آپ نے پہلے بیٹنگ کر لی. اور آپ نے پہلے اس لیے بیٹنگ کی کہ یو لیک سیلف بلیف. آپ نے اس لیے پہلے بیٹنگ کی کیونکہ آپ کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے, اور آپ کو کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اسکلس پتہ ہیں. دوسرا, آپ نے ڈیو کے فیکٹر کو بھی اوور رائڈ کیا. جب ڈیو پڑ جاتی ہے تو بولنگ امپاسبل ہو جاتی ہے, اسپیشلی اسپنر سے. پھر آپ نے فاسٹ بالر بھی نہیں رکھا ہوا تو یہ ڈیسیجن لے لیا اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, سو آپ کم از کم چیز کے لیے جاتے, یو نیڈ اے بگ ہارٹ, اور آپ چیز میں اگر فارغ ہو جاتے دیٹ وڈ ہیو بین ایٹ لیسٹ سینسیبل. آپ نے اپنی طرف سے, آپ کی یہ اسٹرینتھ بن گئی ہوئی نا انفارچونیٹلی, جو آپ کی ویکنیس ہے. ایک کامنٹ میں چاہوں گی آپ سے ڈاکٹر صاحب, آن اسکل کی آپ بات کر رہے ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ IPL بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو پلیئرز ان کے اب آ رہے ہیں ٹیم میں وہاں سے, چاہے ابھیشیک کی ہم بات کر رہے ہیں, تلک ورما کی ہم بات کر لیں, سوریا ونشی از اے ویری ویری ینگ پلیئر. اس نے اپنے سیکنڈ میچ میں ہی جو ہے اس نے 35 بالز پہ سینچری اسکور کر دی. کیا PSL کسی حساب سے بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے ٹو آر؟ ہاں, PSL کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. PSL ڈسٹرکشن آف پاکستان کرکٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. PSL کے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ ڈسٹروائے ہو گئی. وائی ڈو یو سے دیٹ؟ پہلے 3 سیزن آپ کے اچھے تھے, انٹرنیشنل برانڈ بن گیا تھا. 4 سیزن اور اس میں پرومس بڑی تھی. پھر جو ہیگمونک پریزنس ہوئی ان کے اونرز کی, اور ان اونرز نے انکروچ کرنا شروع کیا, پھر بیک اینڈڈ ڈیلز ہونا شروع ہوئیں, پھر کرکٹنگ بیوروکریسی ان کے ساتھ مل گئی. پھر آپ نے کبھی سنا کہ IPL کا فرنچائز اونر جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم سلیکشن پہ بولے؟ آپ کے TV پہ آ کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے غلط لڑکے کھلانے شروع کیے, فورس کیا سلیکٹرز کو کہ آپ کی فرنچائز کے لڑکے کھیلیں. لیکن بڑے نام تو آئے نا ڈاکٹر صاحب. کون آیا؟ شاہین نہیں آیا. حارث نہیں, حارث آیا. ایک منٹ آ جائے. اونلی پروڈکٹ آف PSL جو کہ پاکستان کو ملا ان 10 سالوں میں وہ حارث رؤف ہے, جو ان کے PDP پلان سے آیا تھا. اس کے علاوہ شاہین کا کریڈٹ لیتے ہیں, فخر کا کریڈٹ لیتے ہیں. شاہین ہیڈ پلیڈ پاکستان انڈر 16s, انڈر 17s, انڈر 19s. KRL سے ڈیبیو پہ اس نے 8 آؤٹ کیے تھے جب انہوں نے پک کیا, تو انہوں نے بنایا وہ. اس کے بعد فخر جو ہے ساری زندگی نیوی سے گریڈ 2 کھیلا, انہوں نے بنایا. یار کریڈٹ لینا ہے, میں کہہ دوں کہ یار ربیہ کو میں نے ہوسٹ بنایا, چلو جی میں نے بنایا, نہیں بنایا نا, کریڈٹ لینے میں کیا حرج ہے, لوگ مان بھی جائیں گے. تو دیٹ از وائی اب تو آپ نے پاکستان کرکٹ ڈسٹرائے کر دی ہے. سروگیٹ ایڈورٹائزنگ آئی, PCB کی مارکیٹنگ فیلئرس کی وجہ سے برانڈس بھاگ گئے, ٹوٹے پجے برانڈس وہ ٹائٹل اسپانسرز ڈھونڈتے رہے, کیونکہ جب ان کو کمرشل پرابلمز آنا شروع ہوئے وہ سروگیٹ کی طرف چلے گئے. PCB اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سروگیٹ کو پروپاگیٹ کر رہا تھا. پھر فرینچائزز نے تباہی نکالنی شروع کی, بابر کی اور رضوان کی, کیونکہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا سروگیٹ کو. پھر بابر اور رضوان جو ہیں وہ دے میٹ دا اسٹرانگسٹ مین ان دا کنٹری اینڈ دے گاٹ سروگیشن بینڈ ان پاکستان. وہ مصیبت پڑ گئی. اب آپ کو ٹورنامنٹ کرانے پڑتے ہیں. ابھی یہ جو آپ نے کروایا ٹورنامنٹ جو ابھی ٹرائنگولر ہوا ہے دبئی میں, ٹرائی سیریز جو آپ جیتے ہو,
جس پہ یوں دبئی والی ٹیم نے یو اے ٹیم نے یہاں پہ سروگیٹ کا وہ تھا گیمنگ جو ہے ٹائٹل اسپانسر تھا, تو پروڈکشن پتہ کون کر رہا تھا؟ وہی کمپنی جو پی سی بی کی کرتی ہے, ٹی پی ٹی. ٹھیک ہے, ابھی آپ ایک اور ٹورنامنٹ آپ نے گھسایا ہے بیچ میں, ساؤتھ افریقہ والے سیریز سے پہ آگے پیچھے, وہ سری لنکا اور افغانستان کا. وہ اب آپ کیا کرتے ہو کہ انہوں نے ایک کمپنی لی ہوئی دبئی میں, وہ یہاں سے میچ جب آپ آن ایئر کرو گے, اپ لنک کرو گے, تو دبئی میں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو کہ سپر امپوز کر دے گی سروگیٹ کا اپنا لوگو, اور وہ بیم آگے چلی جائے گی اینڈ یو ول ارن منی. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہو یار؟ آپ نے پھوٹ ڈلوانے والے ہی آپ کی فرینچائزز تھیں, بابر, رضوان, شاداب, شاہین, اور کچھ نہیں تھا ان ٹیموں میں. شاید یہ لڑکے جیتے بھی نہیں تھے ٹورنامنٹ, فائنل کھیلے 22 کا, 21 کا سیمی فائنل کھیلے, 152 وداؤٹ لاس انڈیا سے جیتے. یہ ایک تھے اور یونٹی واز دیئر اسٹرینتھ. اور یہ لڑکے میچ فکس نہیں کرتے, یہ لڑکے بلیک اکانومی میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی آپ کی مصیبت پڑ گئی کہ یار یہ تو یونٹی ہو رہی ہے اور یہ پلیئر پاور بن رہی ہے, آئی سی سی کی رینکنگز آ رہی ہیں. آپ نے کہا ان کو لڑوا دو. آپ نے شاہین کو کہا تو کپتان بن جائے گا. وہ زکا شاہ صاحب آئے جو کہ شوگر مل چلانی چاہیے تھی, وہ کرکٹ چلانے آ گئے. ان کو ماشاءاللہ بہت بڑے ایڈوائزر مل گئے. ان ایڈوائزر نے یہ حالت کر دی کہ ابھی پاکستان ورلڈ کپ کھیل رہا تھا اور ساؤتھ افریقہ کا ڈو اور ڈائی میچ تھا, اور آپ نے چارج شیٹ اپنے ہی کپتان کے اگینسٹ نکال دی, اور پھر آپ کپتان سے بات کرنے کے بجائے شاہین سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. اور جب وہ پکڑا گیا تو آپ نے ایک فیک ٹیکسٹ میسج کمپلسیولی کورشن کر کے بابر سے لکھوایا, اور وہ میسج جو ہے پھر آپ نے ٹی وی کی اسکرینس پہ دکھایا. اور چیئرمین میک, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, وہ چھوڑیں, انہوں نے بیٹھ کے چیئرمین بیٹھ کے جو ہے وہ ٹویٹس ڈسکس کرتے رہے. تو اس طرح تو آپ نے آپ کی فرینچائزز کا جو ہوا ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, کہ یہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے جو پروگرام ہوتا ہے وہ لاہور قلندرز لے جاتا ہے, جو بھی گورنمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی کا پروگرام تھا, وہ عثمان ڈار کا وہ لے گئے, اب پھر گورنمنٹ کا کچھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ لے گئے. اب بہت لڑکے دے رہے ہیں, واہ 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 جی, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا, ویل ڈن یار, مزہ آ گیا ہمیں. پر مجھے ایک چیز تو سمجھائیں آپ. جی ٹھیک ہے, آپ کا رول کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کیا پاکستان میں سلیکشن کرانی ہے؟ کم آف اٹ یار, مطلب ایسے تو نہیں ہوگا نا. آپ نے شاہین برباد کر دیا, ٹھیک ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا, وہ اپنے آپ میں ہی لاسٹ ہمسیلف, بابر لاسٹ ہمسیلف, رضوان لاسٹ ہمسیلف. تو یہ تو آپ کی حرکت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کم از کم پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام تو چلا رہے ہیں, اور دوسرا یہ پی کہ سی بی کا کام ہے, ان کا کام ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر ڈومیسٹک لیول پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا, کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی, کس نے کرنی ہے؟ تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر نہیں ہو رہی تو کوئی تو مطلب اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے نا. T20 از اٹ کرکٹ, از کرکٹ T20. آپ اپنے براڈ کاسٹرز کو, پروڈکشن ٹیمز کو خوش کرنے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ سے بھاگ گئے ہو. آپ کے پاس ایک ٹیسٹ کرکٹر نہیں ہے جو کھڑا ہو سکے. ون ڈے کرکٹ آپ ویسٹ انڈیز کو بیگ کر رہے تھے کہ ون ڈے کرکٹ ختم کرو. تو مجھے اب یار یہ سمجھا, اب تو خیر پی ایس ایل میں بھی جو فارن پلیئرز آتے ہیں, کون سا کوئی اے کیٹیگری پلیئرز آتے ہیں, لا کی وائلیشن کی ہے لاہور قلندرز نے پچھلی پی ایس ایل میں. اور جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو اس کے بعد کمپلسیولی وہ رول نہیں ہے, اور آپ کے جو اس ہیڈ کر رہا ہے پی ایس ایل کو, اس نے جواب نہیں دیا, نہ راشد کو نہ مجھے. کیا لا کی وائلیشن ہے؟ وہ لڑکا جو کھلایا تھا وہ نہیں کھیلتا تھا, انیلیجبل تھا, ہی ہیڈ آلریڈی پلیڈ. وہ ڈیولپمنٹ میں جس لڑکے نے ان سے بہت پرفارم کیا تھا لڑکے نے, وہ کھیلتا نہیں تھا, وہ ایلیگل کھیلا. انلیگل کھیلا. تو یہ تو حالت آپ کی فرینچائزی کی. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, 10 سال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا سیکریفائز کر رہے ہیں فار دا لو آف کرکٹ. عاطف رانا صاحب تو بہت اس چیز پہ ہی ٹیکس پرائڈ ان اٹ. لے لیں پرائڈ, عاطف از اے گڈ گائے, لے لیں پرائڈ. پر یہ 10 کی 10 فرینچائزز جو ہیں 10 سال سے لاسز سسٹین کر رہی ہیں, تو یہ تو سارے بزنس مین ہیں, تو یہ لاسز کیسے سسٹین کر رہے ہیں؟ تو وہی تو رو رہے ہیں یہ لوگ. یہ رو کہاں رہے ہیں, وہ تو رہے ہیں کہ ماڈل صحیح نہیں ہے, ماڈل صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح کریں, اس کو صحیح کریں. کیوں ہے پھر ابھی کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ پھر کیوں احسان مانی کو جا کے کہا تھا کہ ہمیں 10 سال کا وہ ختم کر دو. وہ کہہ رہے فار دا لو آف کرکٹ, فار دا لو آف ڈیولپنگ دا پلیئرز. اچھا مجھے بتائیں, فار دا لو آف کرکٹ آپ اپنے آپ کو کنگال کر لیں گی, کریں گی؟ نہیں, میں تو نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ پیسہ تو چھوڑتے نہیں ہیں کہیں اور, تو یہاں پہ کیوں ہے؟ تو کچھ سوچیں, کہیں سے تو پیسہ بنتا ہوگا نا.
اگر سیروگیٹ بند ہو گئی ہے تو کہیں سے تو پیسے بنتے ہوں گے نا. تو کرکٹ میں پیسے کہاں سے بنتے ہیں بتائیں؟ بیٹنگ. چلنے پہ چلتے ہیں اوبیسلی. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ تو خود ماڈل کو رو رہے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے, ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ماڈل کو رو رہے ہیں, سارے 10 کے 10 مل کے ماڈل چینج نہیں کرا سکتے. لیکن یہ بات تو ہے کہ انہوں نے اگلے 10 سال کا بھی سائن کر لیا. اچھا سائن کر لیا, اور پلس سائن کیسے کیا؟ سبسڈائز ریٹ کروائے, اور آپ نے اگینسٹ وائلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن آف پی ایس ایل. آپ نے احسان مانی کا پروگیٹو تھا, انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ لے سکتے ہیں, اور پھر 2 فرینچائزز نہیں آئیں, اور انہوں نے کہا ان کو بیلٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ پرائز ان کو وہ والی نہ دینی پڑ جائے جو آج پرائز ہے. اتنے انٹرسٹیڈ ہیں یہ, تو انٹرسٹ کیوں ہے بتائیں؟ بتا دیا میں نے آپ کو. انکم ہوگی تو میرا انٹرسٹ ہوگا نا. اچھا یہ بات ہے. چلیں اب آپ جاتے جاتے جو ہے آپ نے بہت جو ہے وہ ڈینجرس باتیں کر دی ہیں. اب جاتے جاتے جو ہے نا وہ مجھے میں الج نہیں کر رہا, میں ہائپوتھیسس دے رہا ہوں. صحیح, میرے پاس کوئی اس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا آپ لیٹس بیٹ آن کہ انڈیا پاکستان, اسٹاپ لیونگ ان آپ ایلوژنز. مجھے یہ بتائیں پہنچ جائیں گے؟ آپ تو یہ تسلی دے دیں پہنچ جائیں گے ہم آگے. چلیں پہنچ بھی جائیں گے تو پھر آپ کو ایک اور دھکا لگے گا, ایک اور دھکا لگے گا, کیونکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی مرمت ہوگی. ٹائم تو ہے نا, ہم تھوڑی چینجز کر لیں ٹیم میں, جیسا کہ آپ نے بھی بتائی, وہ چینجز کر کے جو ہے کچھ امپروومنٹ. ہاں ایک چیز میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دیتا ہوں, اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ہے کہ T20 کرکٹ میں ایک پلیئر ایک دن آن ہز ڈے ایک انڈیویجول بریلینس سے دوسری ٹیم کو گرا سکتا ہے. اب جیسے کل ابرار نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی, اسٹاؤنڈنگ, 4 اوور میں 16 رنز دیے. وہ اگر ساتھ 3 آؤٹ بھی کر دے تو انڈیا ول بی ان ٹربل. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول بریلینس سے ایک آدھا میچ آگے پیچھے ہو جائے, لیکن جتنی وہ جس کی امید سوری ٹو سے سائنس سے تھی کہ مے بی دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہز گیم. جو وہ ٹیم نظر آئی ہے نا مجھے کل, وہ صرف اسکل سیٹ میں آگے نہیں تھے, وہ ایک پروسیس ڈریون کرکٹ کھیل رہے تھے, پروفیشنل تھے, اور وہ ان کو رولز پتہ تھے, کانفیڈنٹ تھے, ہائی آن سیلف بلیو, اویئرنیس تھی, سچویشنل ایڈجسٹمنٹس کر رہے تھے. کل سوریا کمار یادو نے, وہ جو آپ کا محمد نواز ہے, اس کو پہلے بیکورڈ پوائنٹ پہ چوکا مارا, اسی بال پہ نیکسٹ اس نے پوائنٹ سے آگے چوکا مارا. فار گاڈ سیک, دیٹ از دا اسکل لیول. اور آپ کے جو ہیں وہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتی, کٹ کا بال ہے, روٹیٹ کرنا ہے, سب کو ہی گھما کے مارنا ہے. تو ایٹ لیسٹ انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اس میں اسپیشلائز ہی جو ہے وہ کر کے کھیلا جا سکتا ہے. ہم جو ہے وہ بس. لیکن آپ نے مجھے سوال کا جواب لے کے دینا ہے کہ یہ لو آف دا گیم کر رہے ہیں اگلے 10 سال اور سو پی ایس ایل والے, یا کوئی ان کو کمرشل انکم ہے, یا تو پھر ایسی انکم ہے جو کہ ہمیں نہیں بتاتے. لیکن کہیں سے تو یہ سبسڈائز آف سیٹ ہو رہا ہے نا ان کا. اتنے لاسز تو کوئی مائیکل لال 10 سال نہیں لے سکتا. یہ آپ کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیں, پی ایس ایل فرینچائزز سے بیسیکلی. یہ ضرور پوچھ لیں. میں آپ کے سوال کا جواب ضرور لے کر کیونکہ میں انٹرسٹیڈ ہوں, میں نے بھی پی ایس ایل فرینچائز لینی ہے, تو پھر مجھے اپنا ماڈل بتائیں. میں تو لاس نہیں لے سکتا, تو یہ لاس کس چکر میں لے رہے ہیں؟ صحیح ہے, میں کوشش کروں گی کہ کوئی فرینچائز اونر آئے اور اس کا جو ہے وہ جواب دیں. باقی سلوٹ ٹو دیم فار دا کلیمز دے میک, اینڈ سلوٹ ٹو دیم کہ دے ہیو گیون سو مینی پلیئرز ٹو پاکستان, جو کچھ نظر نہیں آتے اور کچھ چھینے ہوئے ہیں, اور ایک آدھا مجھے نظر آیا ہے جو کہ واقعی پی ایس ایل کا پروڈکٹ. صحیح, ٹھیک ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.